اللہ علیہ وسلم بڑی جلدی اور محبت کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچ کر کے آپ نے یوں اپنی گودی کے اندر اٹھا دیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت حسین نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں حضرت سیدنا امام حسین نے پیدا ہوتے ہی اس چہرے کی زیارت کی ہے جس چہرے کو ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ دیکھ لیا جائے اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ اعلیٰ عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسب عطا فرمایا، تمام حسبوں میں سے اعلیٰ نسب عطا فرمایا، تمام نسبوں میں سے اعلیٰ آپ کو خاندان عطا فرمایا، تمام خاندانوں میں سے اعلیٰ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نواسے عطا فرمائے ہیں۔ تمام نواسوں میں سے اعلیٰ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آگے ہیں۔ حضرات گرامی قدر تھوڑی دیر گزری ہے، گڑتی دینے کا وقت آئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جاؤ شہد لے کر کے آؤ، حسین کے منہ کے اندر شہد ڈال دیتے ہیں، بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک کھجور کا حصہ لیا، اس کو اپنے منہ کے اندر چبایا۔ جب وہ لعاب بن گیا میرے نبی نے وہ لعاب دہن نکالا، حضرت حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ مجھے کہنے دیجئے حضرت حسین کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن پہنچا ہے، اور یہ وہی لعاب ہے جو جب صدیق کی ایڑی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، مولا علی کی آنکھ پہ لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، اور اگر کڑوے کنویں میں گر جائے اللہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر کے رکھ دے۔ پھر کہیں سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے جو بندہ حضرت حسین سے پیار کرتا ہے۔ تو مجھے آپ کی محبت نظر آنی چاہیے۔ ابھی تو 12 بجے ہیں، آپ تھک گئے ہیں، ذرا اونچی کہیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر کہیں ذرا سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت نرالی ہے، آپ کی شان نرالی ہے، آپ کا مقام نرالا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اپنے دل کے اندر رکھنا عین ایمان ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں محبتہم ایمان فرض واجب یوجر علی۔ آپ فرماتے ہیں اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا ایمان بھی ہے، اہل بیت سے محبت رکھنا واجب بھی ہے، اہل بیت سے محبت رکھنا فرض بھی ہے۔ اور جو بندہ اہل بیت سے پیار کرتے اس بندے کو ملتا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جیسے بندہ نماز پڑھتے اس کو نیکی ملتی ہے، قرآن پڑھتے اس کو نیکی ملتی ہے، عمرہ کرتے اس کو نیکی ملتی ہے، حج کرتے اس کو اجر ملتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ اہل بیت سے پیار کرتے اس پیار کی وجہ سے اللہ اس بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کی یہ ڈبلنگ جو ہے نا کم کر دے۔ وہ نعت پڑھ رہے تھے، میں گفتگو کر رہا ہوں، تھوڑی سی بات صاف ہو جائے، بالکل بند نہیں کرنی ہے، تھوڑی سی بیس رکھیں، اپنے حساب سے اس کو چلائیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت سننا بھی ثواب ہے، آپ کی عظمت کو سنانا بھی ثواب ہے، آپ کے ساتھ محبت رکھنا عین ایمان ہے۔ حضرات گرامی قدر تھوڑا عرصہ گزرا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا، حضرت جبریل پیغام لے کر کے آئے ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پیغام لے کر کے حضرت علی کے پاس پہنچے۔ علی نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے پہلے اپنی مرضی سے نام رکھ دیے۔ حضرت حسن اور حسین کا نام پہلے حسن و حسین نہیں تھا، حضرت علی نے نام حمزہ رکھا، ایک روایت کے مطابق جعفر رکھے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نہیں، اللہ کا پیغام آیا ہے، ان اللہ امرنی ان اغیر اسم ہذین فسماہما حسنا و حسینا۔ اللہ نے پیغام بھجوائے، اللہ نے حکم فرمائے، اور میرا سہنا نبی جائیے اپنے دونوں نواسوں کا نام تبدیل کر دیجئے، ایک کا نام حسن رکھ دیجئے، دوسرے کا نام حسین رکھ دیجئے۔ سبحان اللہ، نام کن نے رکھوایا ہے؟ رب کبریا نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تسی بڑے جرا سیانے بندے ہو، لوکی آختے نے اے بندہ، اے بچہ بڑی اچھے اخلاق کا مالک ہے، بڑا اچھا اس کا کردار ہے، انہوں کسی لگ دے کہ کسی چنگے بندے نے انہوں گڑتی دیتی ہے۔ لوکی آختے نے میرا پتر اندہ کردار بڑا اچھا ہے، انہوں میری ماں نے گڑتی دیتی ہے، انہوں میرے پیو نے گڑتی دیتی ہے، انہوں مسجد امام نے گڑتی دیتی ہے۔ تو میں آخنا ہونا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دا عالم کی ہوئے گا کہ گھڑتی بھی نبی علیہ السلام نے دیتی ہے، تے نام بھی حضور علیہ السلام نے رکھے ہے، اور عقیقہ بھی خود حضور علیہ السلام نے کیتے۔ حضرات گرامی قدر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے اللہ نے قانون بنا دیے، اللہ نے اصول بنا دیے، کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیے، اور میرا سہنا نبی میں حسن و حسین سے اتنا پیار کرتا ہوں، میں حسن و حسین سے اتنی محبت رکھتا ہوں کہ میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیے، جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیے۔ اور میں آخنا ہوں نا، اگر دل وچ حضرت امام حسین دا پیار کوئی نہیں تے جا کوئی اور جنت جا کے تلاش کر، کیونکہ جس جنت آسان جامنے اس جنت دی سرداری ہے تے حضرت امام حسن و حسین دی سرداری ہے۔ پھر میں نو آکھن دیو نا کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمان بدلے، ساکی بدلے میخان بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین لڑدہ شمر دے نالے، حسین لڑدہ شمر دے نالے، حسین دستہ عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین زاہد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین عالم، حسین فاضل، حسین جگر بطول لکھ لے۔ حسین شاکر، حسین صابر، حسین شاکر، حسین قاری کے کربلا دا، حسین قاری کے کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے۔ او اے گنتی شمتی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا یرانہ پاکے۔ لوکی آکھتے نے صرف 5 تن پاکے۔ میں آکھیا میں نوے دسو پاک تے او ہندے جڑا پاک اس نو کیتا جاندے جڑا پہلے پاک پہلے پاک اس نو پاک کیتا جاندے۔ تے تسی صاحب عقل بیٹھے ہو ذرا میں نوے دسو جس سیدنا امام حسن و حسین نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ہتھاں دے وچ اکھ کھولی ہووے بھلا انہاں نوں بھی پاک کرن دی ضرورت ہے۔ میرے نبی نے تے پاک انہاں نوں کیتے جڑے گناہاں دی دلدل دے وچ پھنسے ہوئے سن، میرے نبی دے کول آئے نے، حضور دا کلمہ پڑھے، آپ دی زیارت کیتی ہے، اللہ نے گناہاں تو بھی پاک کر دیتا ہے، جہنم تو بھی پاک کر چھڑیا ہے۔ تے پھر مانا عقیدہ ساڈا ہے وے کہ صرف 5 تن پاک نہیں، اور میرے نبی دے سارے یار ہی پاک نے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے نبی دے سارے یاراں واسطے اللہ نے جنت دا اعلان کر چھڑیے۔ حضرات گرامی قدر، میرے نبی کے تمام صحابہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، رحماء بینہم کی عملی تفسیر صحابہ کرام تھے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آخری وقت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا، میرے آقا دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت سیدنا بلال نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ فرما دیے۔ میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں حضرت بلال کو کتنی محبت حضرت حسنین کریمین کے ساتھ تھی۔ یہ غلام ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے، یہ صحابی ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے۔ جب میرے آقا دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں بلال پہلے آقا چھوڑ کر چلے گئے، اب آپ بھی ہمیں جدائیاں دے کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین مجھے یہ تو بتلائیے، میں غلام تھا، آپ نے مجھے آزاد کروایا، کیا میں ابھی بھی آپ کا غلام ہوں؟ کہا نہیں بلال، میں نے تو تجھے رب کی رضا کے لیے آزاد کروا دیا تھا۔ کہا پھر آزاد بندے اپنی مرضی کے مالک ہوا کرتے ہیں، اور میں نہیں رہنا اس مدینے دے وچ جس مدینے دے وچ مینوں میرے نبی دا چہرہ نظر نہیں آندا، مینوں میرے نبی دا مکھڑا نظر نہیں آندا۔ حضرت سیدنا بلال چل پڑے ہیں، دور لمبا سفر طے کر کے دوسرے شہر کے اندر قیام کر لیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام ایک روز حضرت سیدنا بلال کی خواب کے اندر آئے۔ حضرت بلال کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ما هذه الجفت یا بلال، بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، ما انا لکا ان تزورنا، اور تو ہماری زیارت کرنے کے لیے ہی نہیں آیا، تو نے ہمارے روزے پر حاضری ہی کوئی نہیں دی ہے، یہ کیسی بے وفائی ہے۔ حضرت بلال کی آنکھ کھلی ہے، آپ نے سواری پکڑی، دیوانہ وار مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا ہے۔ حضرت بلال نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی ہے، چلتے ہوئے مدینہ کے اندر پہنچے ہیں۔ جب مدینہ کے دروازے پر حضرت بلال کو دیکھا گیا، سب لوگ کہنے لگے جا بلال جا بلال، وہ دیکھئے بلال آگے ہیں، یہ دیکھئے بلال آگے ہیں۔ لیکن فجعل بلال لا یلتفت الی احدکم، حضرت بلال کسی کی طرف دیکھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ انہیں کیا معلوم ہے یہ بلال کس محبت کے ساتھ مدینے میں آیا ہے، کس پیار کے ساتھ مدینے میں آیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ حضرت بلال نے اپنی سواری کو مسجد نبوی کے دروازے پر روک دیا ہے، اور سیدھا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے روضے پر پہنچے ہیں۔ جا کر کے سلام عرض کیا ہے، اور ڈھائی مار کر کے رونے لگ جاتے ہیں۔ صحابہ ارد گرد جمع ہیں، حضرت سیدنا بلال روتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اسی دوران حضرت امام حسن حضرت امام حسین بھی
تشریف لے کر کے آگے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال نے جب حضرت امام حسن حسین کو دیکھا ہے، حضرت امام حسنین کریمین کو دیکھا، فجعل یقبلہما، ان دونوں کو یوں اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کے ان کو بوسے دینے شروع کر دیے ہیں۔ اور جانتے ہو کائنات کے لوگوں، حضرت امام حسن و حسین کو ملایا جائے تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی تصویر بنتی ہے۔ حضرت بلال آج پہلی مرتبہ مدینہ تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ جب پہلے مدینہ میں رہا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ آج آپ کے روزے پر پہلی مرتبہ آئے ہیں، زیارت نہیں ہو رہی۔ حضرت حسنین کریمین کو دیکھ کر کے چومنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت حسنین کریمین اپنے چچا بلال کو چپ کروایا، کہا چچا بلال فجر کی اذان کا وقت ہونے والا ہے، ایسا کیجئے نا آج نانے والی دور کی اذان ہی ہمیں سنا دیجئے۔ آج وہ اذان جو آپ میرے نانا کے دور میں کہا کرتے تھے، آج وہ اذان ہی سنائیے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا تھا، آج کے بعد اذان نہیں کہوں گا، کیونکہ سب سے پہلے میرے نبی نے مجھے اذان دینے کا حکم فرمایا تھا۔ بلال چڑھ جا، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر کے اذان دے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں پہلے میں اذان دیا کرتا تھا، مجھے پاک پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ نظر آیا کرتا تھا، میں نے فیصلہ کیا تھا آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا، لیکن آپ کی موڑی نہیں جاتی ہے، آپ کا حکم ٹالا نہیں جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ آپ ذرا تصور کی دنیا میں ذرا مدینہ آپ کو میں لے کر کے چلوں، آپ ذرا دیکھئے تو صحیح، آج بھی ہم جب مدینہ جاتے ہیں تو فجر کی اذان کا وقت ہوتے مؤذن اذان دیتا ہے، انداز ہی اور ہوتا ہے، روحانیت ہی اور ہوتی ہے، لیکن آپ ذرا غور یہ کیجئے کہ وہ اس وقت مدینہ طیبہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی مسجد نبوی ہو اور بلال مؤذن ہو، اے بانگا میرے نبی دا مؤذن رسول، اذان دینے کا وقت آ گیا۔ حضرت بلال نے اذان شروع کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب آپ نے کلمات ادا کیے ہیں، مدینہ کے اندر رونے کی آواز بلند ہو گئی ہے۔ اور آج نبی علیہ السلام والی آپ کے دور والی اذان یاد آ گئی ہے۔ آپ نے دوسرا کلمہ کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ آپ نے تیسرا کلمہ کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مدینہ کی عورتیں گھروں سے باہر نکل آئی ہیں۔ آج حضور علیہ السلام کا دور یاد آ گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر مؤذن رسول سیدنا بلال، یہ کوئی عام شان نہیں ہے۔ حضرت سیدنا بلال وہ ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اور بلال بتلا تو صحیح تو کیا عمل کرتا ہے۔ رات نے جنت کو دیکھا، جب میں جنت کی زیارت کر رہا تھا، جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا، میں نے تیرے قدموں کی چلنے کی آواز سنی ہے جنت کے اندر، بتلا تو صحیح عمل کیا کرتے۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں آقا کوئی بھی عمل نہیں ہے، بس اذان وضو کے دو رکعت ادا کر لیتا ہوں۔ حضرت بلال نے تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ اس انداز کے ساتھ لگایا، اللہ نے پھر ایسی عظمت عطا فرمائی کہ حضرت بلال چلتے زمین پر ہیں، چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ محبت حسنین کریمین کے ساتھ ایسی ہے۔ اور آؤ نہ دیکھیے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وظیفہ تقسیم کیا ہے، 3000 وظیفہ اپنے بیٹے کا لگایا، 5000 حضرت حسنین کریمین کا لگایا ہے۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرتے ہیں بابا برابری کیجئے، حسین بھی بدری نہیں ہے، میں بھی بدری صحابی نہیں ہوں، میرا 3000 حسین کا 5000،
یا میرا بھی 5000 کیجئے یا حسین کا بھی 3000 کیجئے، برابری ہونی چاہیے۔ آپ جملہ سنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ فرماتے ہیں عبداللہ حسین کی برابری کرتے ہو، اگر حسین کی برابری کرنی ہے تو جاؤ جا کر کے دیکھو نا، حسین کی اماں سیدہ فاطمہ، حسین کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور حسین کے نانا 2 جہانوں کے سردار ہیں، تو برابری حسین کی کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر حدیث مصطفیٰ سنیے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ، آپ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسن و حسین سے پیار فرما، اور جو میرا امتی حسن و حسین سے پیار کرے تو اس بندے کو اپنا پیارا بنا لے، اپنا محبوب بنا لے۔ اور مسند احمد کی روایت سنیے گا، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی حسن و حسین فقال من احبنی و احب حسین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ آپ فرماتے ہیں جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ حسن و حسین سے بھی پیار کرے، اس کے والد کے ساتھ بھی پیار کرے، ان کی والدہ سے بھی پیار کرے۔ جو حسن سے بھی پیار کرتے، حسین سے بھی پیار کرتے، مولا علی سے بھی پیار کرتے، سیدہ فاطمہ سے بھی پیار کرتے، جو ان چاروں سے پیار کرتا ہے کانا معیا فی درجتی یوم القیامہ، کل قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو حسن و حسین سے پیار کرتا ہے وہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے۔ آئیے حضرات گرامی قدر پھر مجھے یوں کہنے دیجئے نا کہ حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستورانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین زہرا کی بے قرانی، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں غلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں علی بیٹے تیرے ہیں، بیٹے تیرے ہیں لگتے نبی جیسے ہیں۔ سبحان اللہ، بیٹے تیرے ہیں لگتے نبی جیسے ہیں۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر یہ آخری واقعہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت حسنین کریمین کو تیار کر کے بھیجا ہے، جاؤ اپنے نانا سے ملاقات کر کے آؤ۔ دونوں چلتے ہوئے آ رہے ہیں اپنے نانا سے ملنے کے لیے۔ جب قریب آئے نا، توجہ میری طرف رکھیے گا، جب قریب آئے نا تو دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، آپس میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت حسن کہتے ہیں پہلے نانا سے میں نے ملنا ہے، حضرت حسین کہتے ہیں پہلے نانا کے سینے سے میں نے جا کر کے لگنا ہے۔ سبحان اللہ، آنکھ چھڑو سبحان اللہ۔ اب وابیو اے تقریر کیتی ہو رہی ہوندی نا تو میں کہنا انہوں نے پتہ لگدا کہ اہل بیت دی عظمت بیان ہو رہی ہے، تسی سبحان اللہ بھی نہیں آکھ دے، تسی اور کی کرنا ہے، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ بول دے کوئی نہیں، تسی ہیں تسی تھک گئے، تواڈے واسطے کھانے دا اہتمام ہے انشاءاللہ، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ پورے جلسے سے کوئی نہیں بولے، تسی پھر آکھو سبحان اللہ۔ نہیں بولے اجے بھی، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ چلو میں دعا کرتا ہوں جو محبت سے سبحان اللہ کہے جنت میں اللہ حسنین کریمین کی سرداری نصیب فرمائے۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ، ٹکا کے نہیں بھائی، اچھی پھر آنکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حضرات گرامی قدر دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ حضرت حسن کہتے ہیں پہلے نانا سے میں نے ملنا ہے، حضرت حسین کہتے ہیں پہلے نانا سے میں نے ملنا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ہم آپ کا فیصلہ کروا دیتے ہیں، آپ دونوں کی کشتی کروا دیتے ہیں، جو جیت جائے گا پہلے نانا سے وہ آ کر کے ملے گا۔ حضرات گرامی قدر کشتی شروع ہو گئی، جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی کشتی شروع ہو گئی ہے۔ آپ علیہ السلام تربیت فرما رہے ہیں بیٹا حسن و حسین نانا سے تربیت لے لو، کل کو کسی کافر سے لڑنا بھی پڑ سکتے۔ یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا انداز ہے۔ حضرات گرامی قدر کشتی شروع ہو گئی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بار بار ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے، آپ فرماتے ائی حسن خود حسین، ائی حسن خود حسین، بیٹا حسن پکڑ حسین کو، بیٹا حسن پکڑ حسین کو۔ حضرت علی پاس بیٹھے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا آپ بار بار حسن سے کہتے ہیں پکڑو حسین کو، آپ حسین سے نہیں کہتے کہ پکڑو حسن کو۔ میرے آقا فرماتے ہیں یا علی انکا لا تدری، علی تو نہیں جانتا میں تو حسن سے کہہ رہا ہوں پکڑو حسین کو۔ میرے ساتھ فرشتوں کا سردار جبریل امی بیٹھا ہوا ہے جو حسین سے کہہ رہا ہے پکڑو حسن کو۔ علی میں حسن والا، جبریل حسین والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر آئیے، میری آدھی گفتگو مکمل ہو گئی۔ میں نے کہا بابا حسنین کریمین بھی آلہ اور میں نوں ایویں آکھن دیو میرے نبی دا گھرانہ بھی آلہ تے بولو میرے نبی دا یارانہ بھی ہون نہیں اومن دینا، میں اونچی بولو میرے نبی دا یارانہ بھی، اوے بولو میرے نبی دا یارانہ بھی، میرے نبی دا یار صدیق بھی، میرے نبی دا یار فاروق بھی۔ اے اللہ فرشتے یہاں پر موجود ہیں، ایک ایک کا نام نوٹ ہو رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں جو صحابہ کی عزت کے لیے بولے اللہ اس کو دونوں جہانوں میں عزتیں عطا کر دے۔ رب کبریا کی قسم ہے جو صحابہ کی عزت کے لیے زبان ہلتی ہے، جو صحابہ کی عزت اور دفاع کے لیے بندہ بولتے اللہ اس کو دونوں جہانوں میں عزتیں عطا کرتے۔ ذرا محبت سے بولو میرے نبی دا ایک دو تین نہیں، بولو میرے نبی دے سارے یار ہی اللہ، بولو میرے نبی دے سارے یاری، اور تمہیں ہاتھ چاہ کے بولو میرے نبی دے سارے یاری اللہ۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، لوگ کہتے ہیں یہ لوگ دیوانے ہیں، ایسے ہی صحابہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں ہم دیوانے نہیں ہیں، ہمیں محبت حضور علیہ السلام نے صحابہ کی سکھلائی ہے۔ یارو یاد رکھیے گا ہم صحابہ سے ان کے اعمال کی وجہ سے پیار نہیں کرتے ہیں، ہم صحابہ سے حضور کی وجہ سے پیار کرتے ہیں۔ من احبہم فبحبی احبہم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا نا جو صحابہ سے پیار کرتے میری وجہ سے پیار کرتے، جس کا دل میں صحابہ کا بغض ہے اس کے دل میں میرا بغض ہے۔ مانا یہ ہوا جس دل میں صحابہ کا پیار نہیں، بولو ایسے دل میں حضور کا پیار آ سکتا نہیں ہے۔ صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر جس دل دے وچ صحابہ دا پیار کوئی نہیں، ایسے دل والا انسان بولو مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ بل پاس ہو گیا، مومن خوش ہو گئے، مومنوں نے مٹھائیاں تقسیم کی ہیں، بل پاس ہو گیا، صحابہ کی عزت کا بل پاس ہو گیا ہے۔ ہاں شہداء کی قربانیوں اور شہداء کا خون رنگ لے کر کے آ گیا۔ کئی سالوں کی جد و جہد کے بعد صحابہ کی عزت کا بل پاس ہو گیا۔ اب کسی کو صحابہ کی عزت پر اپنی گندی زبان کو استعمال کرنے نہیں دیا جائے گا۔ پہلے منبر سے روکا جاتا تھا، اب قانون روکے گا، عمر قید کی سزا ہوگی۔ اور میں نو آکھن دیو مومن خوش ہو گئے، بولو مومن خوش ہو گئے، وہ چیخو پکار کرنے لگے، وہ وائلہ کرنے لگے، ہائے ہائے
یہ کیا ہو گیا؟ بل پاس ہو گیا۔ میں نے کہا چیختے رہو، چلاتے رہو، پیٹتے رہو، یہ صحابہ کی محبت ہمارے پیاس ہے، ہم صحابہ کی عزت اور نموس کا دفاع کرنے والے۔ حضرات گرامی قدر آؤ پھر ناؤ لگاؤ نعرہ کہ صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی دا ہر یار جنتی، ہر صحابی نبی جنتی میرے نبی دا یہ عقیدہ ہے ہمارا، بولو یہ عقیدہ ہمارا۔ اور آؤ توجہ میری طرف رکھیے، میں خوبصورت گلدستہ پیش کرنے لگا ہوں۔ میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نظر میں اپنے ایک یار کی قیمت کیا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صلح حدیبیہ بیعت رضوان کے موقع پر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر کے حضرت سیدنا عثمان غنی کو روانہ کر دیے۔ حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے ہیں، آپ کے سفیر بن چکے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی بڑی عظمت ہے، یہ بھی بڑی شان ہے کہ حضرت عثمان غنی سفیر ہیں میرے نبی کے۔ حضرت عثمان جو گفتگو کریں گے وہ گفتگو ہوگی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی۔ اور اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، میں نے جملہ کہا، میں نے کہا حضرت عثمان اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زبان بن کر کے گئے ہیں کہ اب جو گفتگو حضرت عثمان غنی کریں گے ان کے ذمہ دار حضور علیہ السلام ہوں گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سفیر بن گئے۔ صحابہ کرام کہنے لگے واہ 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 کیا شان حضرت عثمان غنی کی۔ عثمان تو کر رہا ہوگا بیت اللہ کا طواف، عثمان تو کر رہا ہوگا صفا مروہ کی سعی، ہمیں روک دیا گیا، ہمیں آگے جانے نہیں دیا گیا۔ عثمان کی تو موجیں، عثمان تو پڑھ رہا ہوگا تلبیہ کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لگ۔ عثمان تو عمرہ کر رہا ہوگا، عثمان تو زمزم کا پانی پی رہا ہوگا۔ میرے نبی کے لب ہلے، میرے نبی کے لبوں پر جنبش آئی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہو نہیں ہو یارو، مجھے اپنے یار پر اتنا اعتماد ہے، میرا یار میرے بغیر بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرے گا، میرا یار میرا انتظار کرے گا۔ حضرت عثمان نے بھی کہہ دیا نہیں نہیں میں نہیں جاتا، میں جاؤں گا تو اپنے نبی کے ساتھ جاؤں گا، عمرہ کروں گا تو حضور کے ساتھ کروں گا۔ ان کو نظر بند کر دیا گیا، بات پھیلا دی گئی، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ بات چلتی چلتی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تلک پہنچی ہے۔ میرے آقا کو بڑا غصہ آئے، کبھی کسی نے میرے آقا کو اس غصے کے اندر نہیں دیکھا جو غصہ آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو آئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں آؤ یارو، ہم لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے لیکن اب لڑیں گے، ہم مارنے کے لیے تو نہیں آئے تھے لیکن اب ماریں گے، ہم بدلہ لینے کے لیے تو نہیں آئے تھے لیکن اب میں نے اپنے یار کے لہو کا بدلہ لینا ہے۔ آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو، عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جانے، میری جان میرے 1400 صحابہ کی جان ہم قربان کر ڈالیں گے لیکن عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ لوگ کی آختے نے دیوانے نے ایسے ہی صحابہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا آ ادھر دیکھ، میرے نبی نے اپنے یار کی قیمت لگائی ہے، میرے نبی نے اپنے یار دا مول پائے، اور جان دیو کی مول پائے۔ میرے نبی فرماندے نے میری جان بھی قربان ہے، میرے 1400 صحابہ دی جان بھی قربان ہے، اسی عثمان دے لہو دا بدلہ لے کر کے جاوان گے۔ حضرات توجہ میری طرف رکھیے، اگر یہ منظر آپ نے اس سے پہلے اس انداز سے نہ سنا ہو اور آپ
آپ کو سمجھ آئے آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولنے تاکہ دفاع صحابہ میں آپ کا بھی نام لکھ دیا جائے. ادھر دیکھیے گا یہ ہاتھ میرے نبی کا, میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ رکھ دیے, بیعت ہو گئی ہے. آقا ابو بکر اپنی جان دے ڈالے گا, آپ کے یار کا بدلہ لے گا. ہاں یہ ہاتھ میرے نبی کا, میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ, حضرت مولا علی کا ہاتھ ہے. 1400 صحابہ کرام نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر لی ہے. اب توجہ میری طرف رکھیے, میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو میرا دوسرا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ نہیں ہے, ھذا ید عثمان, یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہے. جب قرآن کی آیت آ گئی, قرآن کی آیت آ گئی, اللہ سب سے راضی ہو گیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان والا ہاتھ بھی رکھ دیے. اب توجہ میری طرف رکھیے, نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے, میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر 1400 صحابہ کرام کے ہاتھ ہیں. جب یہ منظر کائنات کے شہنشاہ نے دیکھا ہے, اللہ نے بھی اعلان کر دیا یداللہ فوق ایدیہم, اور میرا سہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے, اوپر تیرے یاروں کا ہاتھ ہے, تیرے یاروں کے اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے. اور نہیں سمجھ آئی تو میں پنجابی وچ سمجھانا, اور تواڈے شہر دے وچ کوئی بندہ ماڑا ہوئے, لوکی آختے نے بندہ ماڑے, لیکن اگر ان دی کنڈ دے اتے کوئی ایم پی اے ہاتھ رکھ دوے, کوئی ایم این اے ہاتھ رکھ دوے, کوئی چودھری ہاتھ رکھ دوے, کوئی وزیر ہاتھ رکھ دوے, کوئی مشیر ہاتھ رکھ دوے, کوئی صدر ہاتھ رکھ دوے, لوکی آختے نے انہوں کچھ نہ آکھیا جے, ان دے اتے ایم پی اے دا ہاتھے, ان دے اتے ایم این اے دا ہاتھے, ان دے اتے چودھری دا ہاتھے, ان دے اتے وزیر دا ہاتھے, ان دے اتے مشیر دا آکے. اور میں بھی آکھیا اور کالی زبان آلے ہو, میرے نبی دے یاراں نو کچھ نہ آکھیا دے, میرے نبی دے یاراں دے اتے رب کبریا دا ہاتھے. آئیے بات مکمل ہو گئی, منٹ رہ گئے نے 5, تو گل ہو گئی مک. تو میرا دل چاہتا ہے مجھے میرے بھائی ملک عدنان صاحب نے حکم فرمایا ہے, میرا دل کرتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں اور قرآن کے 30 پاروں میں سے صحابہ کی عظمت آپ کو سناؤں. ایڈوانس کہیں سبحان اللہ, اچھی آنکھوں سبحان اللہ. ہون تسی بولنا ہے, ہون تقریر میری تقریر ہو گئی ہے, تو ہون تسی کرنی ہے, ٹھیک ہے. میں ویکھنا تسی ان کنہ کو بول دیو سبحان اللہ. توجہ میرے بار رکھیا جے, صرف 5 منٹ کر لو گے, 5 منٹ تقریر. تسی بھی آختے نا مولوی صاحب دی موجہ نے آندے نے گڈی چ اتردے نے ہیں تقریر کردے نے تے او جاندے نے ہیں, تے تسی ہن 5 منٹ بولنا ہے, مینوں پتہ لگے تانوں بھی پتہ لگے کیویں بولی دا. سبحان اللہ. توجہ میری طرف رکھیے, انتظامیہ والے بھائی بھی ذرا توجہ میری طرف رکھے. اب کوئی آپس میں گفتگو نہ کرے. یہ جو میں گلدستہ پیش کرنے لگا ہوں, ایسے بہت بڑی کانفرنس ہو اور بڑا صحابہ کے غلاموں کا اجتماع ہو اور ان کا بڑا انداز ہو تو پھر یہ گفتگو کی جاتی ہے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنے دلوں میں صحابہ کی محبت رکھ کر کے بیٹھے ہیں, اور میں آپ کو ایک بات بتلائے دیے دیتا ہوں. کرتے رہیں گے اور یہ نعرہ لگاتے رہیں گے کہ توحید و رسالت کی, توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں, سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں. جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا, اس بھار نبوت کے شاہگیر صحابہ ہیں. 2 عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے, فرش پہ مدنی کے 2 مشیر صحابہ ہیں. میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا, فرمان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں. کفار پہ خالد نے تلواریں جو 9 توڑی, مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں. اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو, اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو, ہمارا تو مقدر ہے, ہمارے پیر صحابہ ہیں.